اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ۔ جی بتائیے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بہت بری خبر آئی ہے میڈیا میں کہ ہماری ایک بیٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں گے کہ اسلام میں جو ہے وہ کس طرح کی چیزیں ہیں، یا جو لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس قسم کی مارتے ہیں اور اس کی کیا سزا ہے؟ جی عمر، یہ جو آپ ایونٹ بتا رہے ہیں کرنگی میں ہوا ہے، کراچی میں۔ کرنگی ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہوا ہے، اور وہاں پہ اس قوم کی ایک 13 سال کی بیٹی تھی، اور بقول جو بھی ہمیں نیوز مل رہی ہے اس نیوز کے تحت یہ ہوا ہے کہ بیسیکلی اس کا کوئی اسٹیپ فادر ہے، وہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی نازیبہ حرکت کرتا ہے، بلکہ اس کی جو ہے وہ عزت کو پامال کرتا ہے، اور ساتھ اس کا انکل بھی ہے، اور وہ ان کو مارتے بھی ہیں اور ان کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو ہم تمہیں جو ہے وہ جان سے مار دیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ظلم کی انتہا ہے، اور یہ کوئی پہلی سٹوری نہیں ہے اس کنٹری کی۔ ہمارے اس ملک میں ہماری جو قوم کی بیٹیاں ہیں وہ ظلم کا شکار ہوتی رہی ہیں، اور ایکچولی عمر پتہ کیا ہے، کسی نے پراپر سٹیپ نہیں لیا اس ظلم کو روکنے کے لیے، اور وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ظالم ہے نا وہ سر اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں اس ویڈیو کے وسیلے سے ایک بات اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرا میسیج سن سکتے ہیں ان تک میں اپنا میسیج پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت غلط کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگوں نے نا رسول اللہ کی پرسنالٹی کو نا بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی جو عجیب سے عجیب صورتحال جو ہے نا وہ بندی جا رہی ہے۔ عمر میں آپ کو بات بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا، انسان اگر یہ خدا کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہو جی تو یہ مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ہم انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہوں، یہ اللہ کی ہدایت ہے نا، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے رب کی بات مانیں، تو ہم مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور اگر ہم انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تو ہم مخلوقات میں سب سے بدترین ہیں۔ دیکھیں نا، وہ بابا بلّہ شاہ صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چل بلیا چل یار منائیے نہیں تو بازی لے کے کتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ یار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کتے ہم سے زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ہدایت یافتہ تھے، وہ کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں سے نا بادشاہ گزرا، اور اس بادشاہ نے نا ان کی داڑھی پہ اس طرح سے سوٹی ماری۔ اس نے کہا بتاؤ تمہاری یہ داڑھی افضل ہے یا میرے گھوڑے کی دم زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیں، اگر یہ گھوڑا آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو آپ کے اس گھوڑے کی جو دم ہے وہ میری داڑھی سے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر میں بھی اپنے رب کی پیروی کرتا ہوں تو انسانیت کے ناطے اتنا تو میرا حق ہے نا کہ میری داڑھی آپ کے گھوڑے کی دم سے افضل ہو۔ اور یہ بات اتنی کنونس کر گئی کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ عمر میں آپ کو بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء ہے شاید، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بہت بڑا فضل ہے تم پر کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو اپنا نبی بنا کے بھیجا تم تک۔ اس بات کا اصل مقصد ہوتا ہے کیا ہے؟ اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے تم تک اپنی ہدایت پہنچا دی۔ اب اس ہدایت، یہ جب ہدایت ہم تک پہنچ گئی ہے تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو پراپرلی سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا اصل بات کیا ہے عمر، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، مجھے نہیں پتا ایسے کون لوگ ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے دین کی پکچر غلط شو کی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، ہم چونکہ رسول اللہ کے امتی ہیں
تو جب قیامت کا دن ہوگا ہم تو سیدھا رسول اللہ کے پاس بھاگ کے جائیں گے، ہم نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لینا ہے اور رسول اللہ نے ہمیں اللہ سے کیا کروا دینا ہے؟ معاف کروا دینا۔ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، میرا آپ سے کوشچن ہے عمر، میرا آپ سے کوشچن، مجھے بتائیں رسول اللہ زیادہ مہربان ہے یا اللہ زیادہ مہربان ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ سوچ کے ذرا جواب دیں۔ سر میں سوچ کی بات اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان، اللہ تعالیٰ ستر معاملے جتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے زیادہ مہربان ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے ہم تک پہنچا۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس دنیا میں مطلب بنایا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اگر ایک طرف اللہ کی ذات ہو اور ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، آپ کس سے زیادہ رحمت کی امید لگائیں گے، اللہ سے یا رسول اللہ سے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ زیادہ رحیم ہے، اللہ زیادہ غفور رحیم ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ہم اللہ کی پکچر پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت ہی، اگر ہم اس کانٹیکس کو بھی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے اللہ دعا کریں گے، ان کو اشارہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ معاف کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے کتنی اچھی بات نکلوا دی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے ان انٹینشنلی کہی ہے، انٹینشنلی کہی ہے، لیکن آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے امت تک بہت بڑا میسج پہنچا دیا کہ مغفرت کا اشارہ اللہ کریں گے۔ دیکھیں قیامت کے دن جب امت جائے گی نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو اشارہ کریں گے کہ اے نبی آپ اس بندے کی میرے سے کیا کریں، شفاعت کریں۔ تو یہ اللہ زیادہ مہربان ہے، اس چیز کو سمجھ لیں۔ اب مجھے بتائیں اگر اللہ رب العالمین زیادہ مہربان ہے تو پچھلی اتنی قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اتنی قوموں کو جو اللہ رب العالمین نے عذاب دیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا پکچر سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب میں بھیجتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جب تک انسان اپنے ظلم کی انتہا نہیں کرتا۔ جی قرآن مجید میں اللہ نے بڑی پیاری بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت والے دن جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو یہ اپنے اوپر بہت غصہ کریں گے، تو اللہ پاک ان سے کلام کرے گا، اللہ کہے گا آج تو میں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، وہ کہیں گے اللہ میں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے دنیا پہ تم پہ آتا تھا کہ میری ہدایت تم تک پہنچی، میرا رسول تمہارے درمیان آیا اور تم نے اس کی بات تک نہیں سنی۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے امت تک میسج پہنچ جائے، اور ہمارا تو مقصد یہ ہے یار کہ ہم قرآن پاک کا میسج پہنچائیں، اللہ رب العالمین ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ عمر اس چیز کو سمجھ لیں، یہ صحیح دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، اچھا اللہ پاک خود قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، میں نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ میں حق کے ذریعے باطل پہ چوٹ لگاؤں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ ایک طرف اللہ کا گروہ ہو اور ایک طرف شیاطین کا گروہ ہو، اور اللہ کا جو گروہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، بے شک وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، 313 کیوں نہ ہو، بے شک شیاطین کا گروہ ہزاروں میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو دیں؟ جو حق پر ہیں ان کو غلبہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا بنائی۔ اب مجھے بتائیں رسول اللہ کے جو 7 اولین صحابہ جو تھے، ہمارے اولین صحابہ، ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں؟ مہربان ہیں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی کچھ حدیثیں، بلکہ یہ میں امت کو، اپنے دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے ذریعے عمر میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ صحیح بخاری کا ایک بک آف پنشمنٹ والیوم پڑھ لیں اور اس میں آپ رسول اللہ کی پرسنالٹی کو ذرا دیکھیے گا کہ رسول اللہ کی پرسنالٹی کیا تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ کی ذات مومنین کے لیے رحمت ہے اور ظالمین کے لیے رسول اللہ سخت تھے۔ رسول اللہ ظالمین کے لیے کیا تھے؟ سخت تھے۔ اسی طرح اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کتنی مشہور حدیث ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس پہ چوری کا الزام تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے گواہی دی کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی نہیں کی، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا، حدیث نمبر 786 ہے، جو بھی ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بک آف پنشمنٹ میں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کیونکہ وہ ظالموں کا حساب نہیں لیتی تھی، ظالموں کو سزائیں نہیں دیتی تھی، اور اس اپنی قوم کے جو امیر لوگ تھے ان کو معاف کر دیتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا سن لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، کیونکہ اس وقت رسول اللہ اقتدار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقتدار، اختیارات سب کچھ تھے،
سرکار نے فرمایا اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے رسول اللہ کی پرسنالٹی. رسول اللہ آئے اس دنیا میں اس قرآن کو غالب کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کا رول اپلائی کرنے کے لیے. اور عمر میں آپ کو بات بتاؤں, جو لوگ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں, میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں جو اس وقت اقتدار میں, خدا را قرآن کی ہدایت کے مطابق چلیں. جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے مطابق ان کو سزائیں دیں. اگر یہ ایسا نہیں کریں گے عمر سر قلم کر دیں. جی نہیں, اس کی سزا اسٹوننگ ہے. میں آپ کو بتاؤں اسلام میں اس کی, ویسے علماء بہتر جانتے ہیں, لیکن میرا جتنا نالج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ شادی شدہ ہونے کے بعد کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرے, زیادتی تو خیر ایک ایکسٹریم چیز ہے یار, مطلب وہاں پہ تو زنا بالرضا کا بھی بات ہے. بہرحال اس کی سزا اسٹوننگ ہے. اسٹوننگ یہ کہ آپ اس کو آدھا زمین کے اندر دسائیں اور نوکیلے پتھروں سے اس کو ماریں, نوکیلے پتھروں سے. میں آپ کو بخاری شریف کی کچھ حدیثیں سناؤں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, کیونکہ ہمیں جب بھی بات کرنی ہے نا, ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے اس امت سے کہنا چاہتا ہوں, آپ جب بھی کوئی بات کریں یا تو قرآن کریم سے کریں یا صحیح حدیث سے کریں. اس کے علاوہ کوئی اور ریفرنس خدا کے لیے اس امت سے نہ شیئر کریں. اس ریفرنس کی اس طرح سے ریلائبلٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے, تو اچانک ایک شخص آیا جس نے شراب پی ہوئی تھی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سے مارا اس کو, اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے اس کو پھر 40 کوڑے لگائے, جو شرع کی جو حد ہے. تو آپ رسول اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے تھے, اگر آپ اس ہدایت کے مطابق چلنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق و مہربان ہیں, رسول اللہ آپ کی شفاعت کریں گے. لیکن اگر آپ اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو اگر آج ہمارے حکمرانوں نے اس قرآن کے مطابق ان لوگوں کی پکڑ نہ کی تو عمر یہ چیز بڑھتی جائے گی. اب آپ دیکھیں نا, یہ تو ایکسٹریم کیس ہو گیا نا. وہ بچی کہہ رہی ہے کہ ڈیلی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ڈیلی اس کو دھمکایا جاتا ہے, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, اور اس کی چھوٹی چھوٹی اور بھی بہنیں ہیں, ان سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو سر آج اگر ہمارے حکمرانوں نے جو اقتدار پہ ہیں انہوں نے اس کتاب کے مطابق حکومت نہیں کی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے حکمران ضرور لے کے آئے گا جو اس کتاب کے مطابق حکومت کرے گا. سر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے حکمران جن کے پاس پاور ہے آج کل, ٹھیک ہے, اور جو بھی ملک کے لیے کر سکتے ہیں اچھا, اگر وہ اقتدار میں رہ کے انصاف کسی کو نہیں دلا سکتے تو وہ بھی یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے. سر آپ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں, داؤد علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا, سخت عذاب بہت سارے. اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو کیا, داؤد علیہ السلام رسول تھے, جلیل القدر رسول, جن پہ زبور نازل ہوئی تھی, جن پہ زبور نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, اے داؤد کتاب اللہ کے مطابق حکومت کرو, اور اگر تم نے خواہشات نفس کی پیروی کی تو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, جن پہ کون سی کتاب نازل ہوئی, توریت. موسیٰ ہرگز اس شخص کی پیروی نہ کرنا جو خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہو, نہیں تو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے. بہرحال یہ میسیج تھا جو ہم دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے. آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ کلیئر ہوں, تاکہ وہ آگے کسی کی زیادتی نہ کریں. جی, اور باقی میرے اسٹوڈنٹس کے اگر آپ کو کوشچن ہیں کائنڈلی کمنٹ میں ضرور مینشن کر دیا کریں, یا جن کے پاس میرا ای میل ہے, واٹس ایپ نمبر ہے, کائنڈلی مجھے ضرور بتایا کیجیے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.